اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما الصدقات للفقراء والمساکین، صدقات جو زکوٰۃ کی شکل میں ہیں وہ تو صرف ہیں فقیروں کے لیے۔ یہ فقیر سے مراد یہ جو مانگنے کے لیے آتے ہیں یہ نہیں، یعنی جو غریب لوگ ہیں جن کے لیے 2 وقت کی روٹی ایشو ہے۔ اب اس کی پوری جو کیلکولیشن کس طریقے سے ہوگی وہ میں مسئلہ 95A کے اندر بیان کر چکا ہوں۔ والمساکین، اور جو مسکین لوگ ہیں، مسکین وہ غرباء ہیں جن کی حالت بتاتی ہے کہ ان کے اوپر فاقے ہیں لیکن وہ کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے۔ فقیر تو پھر بھی ہاتھ پھیلا لیتا ہے، مسکین وہ لوگ ہیں جو ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے۔ والعاملین علیہا، اور جو زکوٰۃ کے کام کے اوپر مامور ہیں، یعنی وہ کلیکٹ کرتے ہیں زکوٰۃ، ان کی تنخواہیں بھی اس میں سے جائیں گی۔ وہ بڑا مشکل کام تھا، آپ کیا سمجھ سکتے ہیں، گاؤں ایریا میں دور دراز جانا اور بھیڑ بکریاں کلیکٹ کرنا، پھر وہ لا کے بیت المال میں جمع کروانا، کئی مہینوں کا سفر ہوتا تھا ان کا، اتنی بڑی امپائر تھی، پھر اس میں اس کو حفاظت سے لے کے آنا ہے، راستے میں قافلے پہ حملہ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب اس سے یہ پتا چلا کہ یہ زکوٰۃ تو وہی کلیکٹ کی جا سکتی ہے جو سامنے، اب بھیڑ بکریاں تو آپ گن سکتے ہیں، لیکن ایک بندے نے اگر زیورات جوڑ کے رکھے ہوئے تو وہ جو زکوٰۃ کلیکٹ کرنے کے لیے گیا اس کو تو نہیں پتا اس نے اندر کتنا زیور جوڑا ہوا ہے یا سونے کے کوائن کتنے جوڑے ہوئے ہیں۔ اس کیس میں پھر اس نے خود ایمانداری سے زکوٰۃ نکالنی ہے۔ البتہ جو مویشی رکھے ہوئے تھے وہ تو گن لیتے تھے، ہاں اس کے پاس اتنے مویشی ہیں تو اس کے گیس اتنی وہ زکوٰۃ دے گا۔ 3 مصارف آ گئے، فقیر، مساکین اور جو ملازمین ہیں۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور جو تالیف قلب کے لیے جن کی مدد کرنا مقصود ہوتی ہے نا، نیو مسلمز، وہ چاہے امیر بھی ہوں ان کو بھی زکوٰۃ دی جائے۔ وہ بخاری مسلم میں آتا ہے نا کہ وہ صفوان کو نبی الاسلام نے 100 اونٹ دے دیے، اور دوسری طرف انصار مدینہ جو پوری زندگی قربانیاں کرتے رہے ان کو کچھ بھی نہیں، اور اسی وجہ سے پھر وہ چند نوجوان انصار کی زبان سے یہ گستاخانہ جملے نکل گئے کہ ابھی تو قریش کا خون ہماری تلواروں سے ٹپک رہا ہے اور اس شخص پہ اس کے قبیلے قریش کی محبت غالب آ گئی ہے، یعنی رسول اللہ کی طرف انہوں نے اس کا اشارہ کیا، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضور کو بتا دیا، نبی اسلام نے بلا کے پوچھا تو پھر بیچ میں بزرگ پڑ گئے بڑی عمروں کے، ان نے کہا یا رسول اللہ یہ بچے ہیں، درگزر کریں، جذباتی لوگ ہیں، تو ہمارا عذر قبول کریں۔ حضور نے کوئی 295C نہیں لگائی، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سر تن سے جدا۔ آپ نے فرمایا اللہ اور اس کا رسول اس کا عذر قبول کرتے ہیں۔ پہلے تو حضور نے ان کی معافی قبول کر لی، اور پھر آپ نے جسٹیفیکیشن دی ہے کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ لوگ جو ہیں وہ دنیا کا مال لے جائیں اور تم اللہ کے نبی کو اپنے ساتھ لے جاؤ؟ اللہ کی قسم اگر پوری دنیا ایک گھاٹی میں چلے اور انصار مدینہ دوسری گھاٹی میں، تو میں انصار مدینہ کے ساتھ ہوں گا، میرا جینا اور مرنا انصار مدینہ کے ساتھ ہے۔ پھر ان اصحاب نے کہا یا رسول اللہ ہم اللہ کے رسول کو ہی لے کے جائیں گے۔ تو وہ صفوان، ابو سفیان کو بھی 100 اونٹ دیے، بخاری مسلم میں آتا ہے۔ اب صفوان جو ہے وہ خود بتا رہے ہیں کہ نبی الاسلام پہ میں ایمان تو لے آیا تھا لیکن نبی الاسلام سے مجھے سخت نفرت تھی، وہ دل میں محبت پیدا نہیں ہوتی تھی، لیکن حضور مجھے اتنا دیتے رہے کہ الٹیمیٹلی نبی الاسلام کے لیے میرے دل میں محبت کے جذبات پیدا ہو گئے۔ ظاہر مال تو بڑوں کو گرویدہ کر دیتا ہے، لیکن یہ اچھی کاز کے لیے۔ اور اسی کانٹیکسٹ میں اگر کوئی کافر بھی ہے اور چانسز ہیں وہ اسلام کی طرف آ جائے گا، اس کی مالی مدد کی جائے، وہ بھی مؤلفۃ القلوب میں ہی آئیں گے، تو آپ ان کے اوپر خرچ کریں۔ وفی الرقاب، اور گردنوں کو آزاد کرنے کے لیے، یعنی غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے۔ اب غلامی کا سسٹم تو ظاہر نسل در نسل چل رہا تھا۔ غلام نے اگر آزاد ہونا ہوتا تھا تو وہ اپنے مالک کے ساتھ ایگریمنٹ کرتا تھا کہ اگر میں تمہیں اتنی کمائی کر کے دے دوں تو تم مجھے آزاد کر دینا۔ ظاہر وہ اپنی قیمت ادا کرے گا نا، کیونکہ مالک نے بھی اسے خریدا ہوا ہے، آگے اس نے بیچنا ہے۔ اس کی بجائے اگر وہ خود ریکویسٹ کرے، پہلے تو یہ بھی الاؤ نہیں کرتے تھے، پھر قرآن میں آیا کہ اگر کوئی اس طرح اجازت طلب کرتا ہے تو تم اس کے ساتھ یہ معاہدہ کر لیا کرو۔ پھر ایک رائٹ مل گیا غلاموں کو کہ وہ اپنی گردن چھڑوا سکتے ہیں۔ پھر وہ محنت مزدوری کر کے پیسہ جوڑتے تھے اور اپنی قیمت کے برابر
ادا کرتے تھے، یا پھر کوئی امیر آدمی تھا ان کی قیمت دے دیتا تھا، جس طرح حضرت بلال حبشی کو آزاد کروایا حضرت ابوبکر نے، اور بخاری میں الفاظ ہیں حضرت عمر کہا کرتے تھے ابو بکر ہمارے سید ہیں کیونکہ انہوں نے ہمارے سید بلال، سیدنا بلال کو آزاد کروایا. ٹھیک ہے، تو اس کی ایک بڑی فضیلت آئی کہ آپ نے اللہ کی رضا کی خاطر غلاموں کو آزاد کرنا ہے. اس لیے آپ دیکھیں کتنے گناہ ہیں اگر ہو جائیں یا کوئی غلطی ہو جائے اس کا کفارہ، جیسے کہ قسم توڑنے کا کفارہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں آیا تو کہا گیا ہے غلام آزاد کرو. ایکسیڈنٹل قتل ہو جائے، قتل ناحق ہو گیا لیکن جان بوجھ کے نہیں ہوا، تو اس کی سزا بھی ہے کہ ایک غلام آپ نے آزاد کرنا ہے. تو اس طرح اسلام نے اسے اتنا ڈسکریج کیا کہ الٹیمیٹلی یہ سسٹم دنیا سے ختم ہو گیا. تو زکوٰۃ کے پیسے سے غلام بھی چھڑوائے جائیں. والغارمین، اور جو مقروض ہیں ان کا قرضہ بھی اتارا جائے. یعنی اگر کسی کے اوپر قرضہ ہے تو آپ اس کا قرضہ اتار سکتے ہیں زکوٰۃ کی رقم سے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اس نے آپ کا قرضہ دینا ہے تو آپ اسے کہے کہ بھائی تو میرا اینا دینا ہے تو میں نہیں زکوٰۃ دینی تھی، برابر ہو گیا. نہیں، بعد میں تو نہیں ایسے کیا جا سکتا. ہاں پہلے ایسے ہو سکتا ہے کوئی شخص آپ سے قرض مانگے اور آپ کو پتہ ہے یہ واپس کوئی نہیں کر سکے گا، تو آپ اسے زکوٰۃ کی مد میں دے دیں، اور یہ بتانا اس کو کوئی ضروری نہیں ہے. ہاں یہ آپ اسے کہہ دیں کہ بھائی یہ رکھ لو، جب آسانی ہو ٹائم کیا وہ تک ہے تو واپس کر دینا. واپس تو انہیں کو نہیں کرنا، تسی پاویں کہو یا نہ کہو. لیکن اگر آپ اس کو یہ ریلیکس کر دیں گے ٹھیک ہے جب تیرے پاس توفیق ہوئی، اور اگر نہ ہوئی تو یار نہ دینا. اور اپنے ذہن میں یہ نیت کر لیں کہ میں نے اسے زکوٰۃ دی ہے. اب اگر خدا نہ خواستہ اس نے واپس کر دیا، ویسے کوئی چانسز نہیں، آپ بے فکر ہو جائیں. آپ یہ نہ بھی کہیں تو تب بھی اس نے واپس نہیں کرنا الا ماشاء اللہ، تو آپ بے فکر ہو جائیں. اگر وہ آپ کو بعد میں کبھی واپس کر بھی دیتا ہے تو آپ لے کے کسی اور غریب کو دے دیجیے گا، ادروائز آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. آپ نے پہلے نیت کرنی، بعد میں نہیں. اور بعد کا بھی ایک طریقہ ایسا ہو سکتا ہے، وہ پھر رزق کے اوپر ہے کہ اگر آپ کا کسی نے قرضہ دینا ہے تو آپ اپنی زکوٰۃ کی رقم اس کو دیں، اسے کہیں کہ بھائی یہ تمہیں زکوٰۃ لگتی ہے. تو ایسے لوگ تو خود ہی کہہ دیتے ہیں ہمیں زکوٰۃ لگتی ہے. ویسے زکوٰۃ کے لیے بتانا کوئی ضروری نہیں ہوتا، لیکن آپ نے اپنا وہم نکالنا ہے تو اسے بتائیں کہ بھائی میں نے یہ زکوٰۃ دینی تھی تو اس طرح کرو، یہ تم زکوٰۃ رکھ لو. ٹھیک ہے، اور جب وہ پکڑ لے تو اسے کہ بھائی اب میرا قرض اتار لو. اب اس کی مرضی ہے وہ اتارے یا وہ بھی رکھ لے. ٹھیک ہے نا، یہ اس کی مرضی ہے، پابند نہیں آپ کر سکتے. تو یہ ایک ذریعہ ہے کرنے کا. وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں. اب اسپیسیفکلی فی سبیل اللہ قرآن کی ٹرم میں تو جہاد اور قتال کے لیے کہ آپ اس میں زکوٰۃ دیں. صحابہ کرام کرتے تھے قربانی. غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جامعہ ترمذی میں آتا ہے کہ 700 اونٹ دے دیے ہیں، اشرفیاں دی ہیں. حضور اتنے خوش ہوئے ہیں کہ وہ اشرفیوں کو الٹ پلٹ کرتے تھے اور فرماتے تھے عثمان جنتی ہے، آج کے بعد جو مرضی کرے. تو آپ اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ کی کیٹیگری میں یہ چیز بھی انوالو ہے. باقی جو دعوت و تبلیغ کا کام ہے، کورالری کے طور پر آج کے دور میں سب سے بڑی اگر کوئی فی سبیل اللہ کی مد ہے نا تو یہ والا جہاد اور قتال ہے جو آپ دعوت توحید کر رہے ہیں. اتنی گمراہی میں آپ سچائی کے لیے آواز بلند کریں. اسی لیے علماء عرب نے ریٹن میں فتویٰ دیا ڈاکٹر ذاکر نائک کو کہ آپ کا جو پیس ٹی وی ہے اس سے آپ کمائی نہیں کر رہے، وہ پیس ٹی وی سے بس اتنا حاصل کرتے ہیں کہ صرف پیس ٹی وی کے ملازمین کی تنخواہ اس میں سے نکل آئے. بس یہ نہیں کرتے کہ پروفٹ کا انہوں نے ذریعہ اسے بنا لیا. اس میں ڈاکٹر ذاکر نائک خود بھی ظاہر ہے کہ اسی بیت المال میں سے اپنا بھی خرچہ پانی چلاتے ہیں، تو وہ تو ان کو اجازت ہے، وہ کر سکتے ہیں. تو اس شرط کے اوپر علماء عرب نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو یہ فتویٰ دیا کہ پیس ٹی وی کے لیے بھی زکوٰۃ لگ جائے گی. پھر انہوں نے زکوٰۃ بھی کلیکٹ کی اس کے لیے، کیونکہ فی سبیل اللہ کی مد میں تو آتا ہے. آپ قرآن ترجمے والے پرنٹ کروا کے مساجد میں رکھوانا چاہتے ہیں، زکوٰۃ کی مد میں سے دے سکتے ہیں. ایون مسجد کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں آج کے دور میں، یہ بھی ایک فی سبیل اللہ کا ذریعہ ہے. ویسے تو لوگوں میں یہ عجیب مشہور ہے کہ جی آپ مسجد کے اوپر نہ لگائیں، اور اس کے پیچھے ان کی جو نیت یہ نہیں ہوتی ہے کہ کوئی زکوٰۃ کا کوئی رقم جو ہے وہ ناپاک ہے. نیت
جو ہے وہ فقہ حنفی والوں کو زیادہ مصیبت بنی ہے. انہوں نے تملیک کا ایک قاعدہ نکال دیا. تملیک کہتے ہیں مالک بنانے کو. اب فقہ حنفی میں یہ ہے کہ جب تک ان پرسن کوئی پرسنالٹی مالک نہیں ہوگی نا زکوٰۃ آپ کی نہیں لگے گی. ہمارے نزدیک تو بیت المال بالکل ایک جگہ جمع تھا, اسی میں سے غریبوں کا خرچہ بھی جاتا تھا, اسی میں سے فوجیوں کی تنخواہیں بھی جاتی تھی, اسی میں سے اگر کوئی راستہ بنانا ہے یا پانی کا کنواں کھدوانا ہے. اب پانی کا جب کنواں آپ کھدوائیں گے تو کیا صرف غریب اس سے پانی پئیں گے؟ امیر بھی پئیں گے. گورنمنٹ کے جتنے کام ہیں وہ زکوٰۃ میں سے ہی ہوں گے, اسی بیت المال میں سے ہوں گے. یہ تو آپ تفریق کر ہی نہیں سکتے. لیکن چونکہ امام حنیفہ نے یعنی انہوں نے قرآن کی آیت سے یہ رزلٹ نکالا کہ یہ تملیک کرنا ضروری ہے, یعنی مالک بنانا, تو اب یہ مصیبت اب آج تک فقہ حنفی بھگت رہا ہے. باقی تین ائمہ کے نزدیک یہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں مالک بنانا کوئی ضروری نہیں, ہر وہ مصرف جس میں لگ سکتی ہے نا وہ آپ لگائیں گے. اب حنفی کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے جی فقیر ہے نا تو فقیر کو مالک بنائے, مسکین کو مالک بنائے. یہاں تک تو ٹھیک ہے, وہ تو سارے اسی طرح ہی کریں گے. عاملین کو بھی ہوگا, مؤلفۃ القلوب بھی ان پرسن ہوگا, اور اس طریقے سے آپ جو گردنوں کو آزاد کر رہے ہیں وہ بھی ان پرسن ہوگا. اس غلام کو دیں گے کہ لے یہ پیسے اور آزاد ہو جا. اور اس طریقے سے مقروض کا جو قرضہ اتاریں گے وہ کہتے ہیں آپ ڈائریکٹ اس کو نہیں دیں گے جس کا قرضہ اسے دینا ہے, بلکہ مقروض کو کہیں گے یہ لو پیسے اور قرضہ اتارو. یہاں تک تو کام چلا جائے گا. فی سبیل اللہ میں وہ کہیں گے کہ جی آپ نے اگر کسی کو جہاد اور قتال میں بھیجنا ہے نا تو اس بندے کو مالک بنائے کہ یہ لو پیسے, اس سے اپنا گھوڑا خریدو, تلوار خریدو. آپ خلیفۃ المسلمین کو نہیں دیں گے کہ وہ اپنی مرضی سے کرے. اور اس کے پیچھے وہ تملیک کا قاعدہ ہے. لیکن بیت المال میں تو ایسی کوئی تفریق ہو ہی نہیں سکتی. وہاں پہ خمس بھی آ رہا ہے, وہاں پہ صدقات بھی آ رہے ہیں, اور بیت المال میں سے پھر سب کے لیے ایفرٹ پٹ کی. اب چھوٹے بچوں کا بھی وظیفہ, شیرخوار بچوں کی ماؤں کا وظیفہ حضرت عمر نے لگایا ہوا تھا. اب اس میں تو یہ تفریق نہیں تھی کہ یہ غریب کا بچہ ہے یا امیر کا بچہ ہے. ایک پورا ایک ویلفیئر اسٹیٹ تو اس طریقے سے نہیں چل سکتی. تو اب وہ تکلیف آج تک اس صورت میں کاٹ رہے ہیں کہ آپ اگر کسی مدرسے کو جا کے زکوٰۃ دیتے ہیں, جو امام مسجد آپ سے زکوٰۃ لے رہا ہوتا ہے یا خطیب, تو وہ تو زکوٰۃ کا مالک نہیں ہوتا. وہ تو آپ کو پرچی کاٹ کے دیتا ہے مدرسے کے نام کی. اس سے پوچھیں کہ اللہ کے بندے یہ مدرسے کے نام پہ تو زکوٰۃ لگتی ہی نہیں ہے. بندہ مالک کون ہے؟ تمہاری فقہ حنفی میں تو بندہ مالک ہے. تو آپ حیران ہوں گے کہ انہوں نے آپ سے بہت بڑی بات چھپا کے رکھی ہوئی ہے, اور وہ یہ ہے کہ جب یہ سارا زکوٰۃ کا مال اکٹھا ہو جاتا ہے نا تو مدرسے کے اسٹوڈنٹس کو اپنے سامنے بٹھاتے ہیں, وہ پیسے ان کے ہاتھ میں پکڑاتے ہیں. یعنی 40 اسٹوڈنٹ ہیں, سب کو انہوں نے 1000 روپیہ دے دیا کہ یہ تیرا, یہ تیرا, یہ تیرا, اور وہ کہتے ہیں اب تم اس کے مالک بن گئے ہو, تم پہ زکوٰۃ لگتی تھی, تم مالک ہو, اب یہ مدرسے کو واپس گفٹ کر دو. یعنی ایسے کر کے وہ کان پکڑتے ہیں, پھر وہ گفٹ کرتا ہے. الٹیمیٹلی بات وہیں آ گئی ہے. لیکن انہوں نے چونکہ ایک بنیاد غلط کھڑی کی تھی, اور اس کی وجہ سے وہ تکلیف آج تک کاٹنی پڑ رہی ہے. وہ تملیک والا مسئلہ کہ مالک بنانا ضروری ہے. تو مسجد میں بھی وہ کس کو مالک بنائیں گے؟ مسجد کا تو مالک کوئی نہیں ہوتا, متولی تو چلو زمین دی ہوئی ہے. تو مسجد بھی فی سبیل اللہ میں. اور قتال صرف آپ نے کافروں کے خلاف نہیں کرنا ہوتا, علمی قتال بھی ہے. بخاری مسلم میں جو حدیث ہے نا کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک قتال کرتا رہے گا حق کی خاطر, اور وہ غالب رہیں گے یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے. اس کو جہادی تنظیمیں اپنے اوپر لگاتی ہیں, لیکن اس وقت پریکٹیکلی جہادی تنظیمیں کیا غالب ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہیں. آپس میں لڑ رہے ہیں, ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. زیادہ تر جہادی تنظیمیں مسلمانوں کو ہی قتل کر رہی ہیں. امام بخاری نے اس پہ باب باندھا ہے ہوا اہل العلم. اس سے مراد اہل علم ہے جو علم کی خاطر قتال کرے, کیونکہ امام بخاری نے تو کوئی جہاد اور قتال نہیں کیا, وہ تو پوری زندگی انہوں نے صحیح بخاری لکھنے میں ہی لگائی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امام بخاری نے کوئی قتال نہیں کیا؟ ہزاروں لاکھوں جو مجاہدین ہیں ان کا قتال ایک پلڑے میں, اور جو صحیح بخاری انہوں نے خدمت کی ہے وہ ایک پلڑے میں. یہ بھی تو ایک قتال ہے نا. باطل کے جو جھوٹے دلائل ہیں ان کا مقابلہ کرنا علمی دلائل کے ذریعے, یہ بھی قتال ہے. اور پاکستان میں تو واقعی قتال ہے, کیونکہ اس کے بدلے آپ قتل ہو جاتے ہیں. ہاں, آپ قرآن و سنت کی آواز بلند کریں, آپ واجب القتل ہیں. آپ ہندو ہو, کوئی واجب القتل نہیں, وہ بھی نہیں ہونے چاہیے. آپ کرسچن ہو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ اونچی آمین کہیں, آپ کو کوئی ہندو, عیسائی, سکھ مسجد میں آ کے نہیں مارے گا کہ تو نے آمین اونچی کیوں کہی, مسلمان مارے گا.
تو یہ تو آپ دیکھ لیں کیا حالت ہو چکی ہوئی ہے. تو فی سبیل اللہ کی مد میں ہر وہ نیکی کا کام جس سے اسلام کو سپورٹ ہو سکتی ہے، چاہے اس میں کوئی شخص مالک ہو یا نہ ہو، خواہ وہ امیر پہ پیسہ لگ رہا ہے یا غریب پہ لگ رہا ہے، خواہ وہ قرآن کی پرنٹنگ ہو، خواہ وہ کوئی بروشر چھپوا کے توحید کے حوالے سے تقسیم کرنے ہو، خواہ اس کے لیے کوئی ٹی وی چینل کھولنا ہو، کوئی بھی ذریعہ اختیار کرنا ہو، وہ سب کے اوپر زکوٰۃ لگ جائے گی. فی سبیل اللہ کی مد بہت بڑی ہے. وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے. اب مسافر کے لیے امیر و غریب ہونا ضروری نہیں ہے. مسافر ہے ہی خود بیچارے غریب الوطنی میں اور جمع پوجی لے کے نکلتے ہیں، بعض اوقات راستے میں ڈاکو بھی لوٹ لیتے تھے، نہ بھی لوٹیں. اب مسافر آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں تو آپ ان کے اوپر زکوٰۃ کے پیسے کے ذریعے ان کے اوپر خرچہ کر سکتے ہیں. مثلا یہاں ہماری اکیڈمی میں میجورٹی تو مسافر آئے ہوئے ہوتے ہیں، اور زکوٰۃ کی مد میں اگر ہم ان کے اوپر کوئی پیسہ لگاتے ہیں تو اس میں امیر اور غریب کی کوئی تفریق نہیں ہوگی، آپ لگا سکتے ہیں. اور یہ حنفی بھی مانتے ہیں، یہاں یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں مانتے، وہ بھی مانتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ اب اس میں مسافر کی کیٹیگری میں آ رہا ہے. پھر انہوں نے بہت فائدے بھی اٹھائے، وہ کہتے ہیں مسافر کے اوپر قربانی بھی نہیں ہے، جتنا مرضی امیر ہے ٹھیک ہے کہ وہ مسافر ہے، روزے بھی چھوڑ دے مسافر ہے بالکل ٹھیک ہے، لیکن بعد میں تو خود ہی رکھنے ہیں نا، کسی اور سے تو نہیں رکھوانے. تو اس طرح مسافر والا معاملہ جو ہے نا وہ اپنی جگہ. تو یہ سر 8 مصارف ہیں، اور ان میں بھی جو ایک مصرف ہے نا فی سبیل اللہ، اس کی کیٹیگری میں ہر وہ نیکی کا کام داخل ہے جو آپ دین کی ترویج کے لیے کر سکتے ہیں. مگر کوئی عالم دین ہے، قرآن و سنت سکھا رہا ہے، اور وہ کہتا ہے جی مجھے آپ ایک HD ریکارڈنگ والا کیمرہ خرید دیں جس کی قیمت مارکیٹ میں 1.5 لاکھ روپے ہے، تو آپ زکوٰۃ کے پیسے سے اس کو لے کے دے سکتے ہیں. دین کے لیے آپ نے خرچ کیا. لیکن وہ علماء دین جو کہ مسجد میں اپنی نماز بھی آخری صف میں آگے پڑھتے ہیں اور لاکھوں کے چندے انہوں نے اکٹھے کیے ہوئے ہیں، اور مسجد کی ایک ٹوٹی خراب ہوتی ہے پتہ نہیں خود ہی کروا دیتے ہیں تاکہ چندہ اکٹھا کر سکیں، اور وہ آ کے آپ کو جمعے والے دن اپیل کریں کہ یہ ہمارے مسجد کی وضو خانے کی ٹوٹیاں جو ہیں خراب ہیں، گیزر خراب ہوا ہے، نیا لگوانا، چندہ دے. تو ان سے پوچھو جو پہلے چندے لیے وہ اسی لیے تو لیے تھے، اور پھر خرابی ہوئی ہے پھر نہ صرف چندہ مانگتے پہ ہو. اور حالت یہ ہوگی کہ 40 50 50 60 لاکھ 1 کروڑ کی گاڑیاں انہوں نے بھی اپنے بچوں کو خرید کے دی ہوئی ہوں گی، اور بچوں کی تعلیم کیا ہوگی؟ میٹرک فیل. کام کیا کرتے ہیں؟ ابا جی جو ہے مولوی ہیں، یہ کام کرتے ہیں، وہ خود تو کچھ بھی نہیں کرتے. تو وہ پیسہ دین کے نام، اور اسی مدرسے میں وہ بچے جن کی خاطر لوگوں نے چندے دیے تھے وہ بیمار پڑے ہوئے ہیں، انہیں کوئی دوائی لے کے دینے والا کوئی نہیں، ان کے کپڑے میلے ہیں دھونے والا کوئی نہیں ہے، جن کے نام سے وہ لوگ کھا رہے ہوتے ہیں وہ بیچارے ذلیل و خوار ہو رہے ہوتے ہیں. یہ پریکٹیکلی ہم نے دیکھا ہے. یقین کریں کئی مدارس میں تو آپ بچوں کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، پورا نماز کے اندر وہ کھجلی کرتے رہتے ہیں، ان کو دانے نکلے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو کوئی دوائی نہیں لے کے دیتا. اور دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یار، یعنی جو شخص شادی شدہ نہیں ہے یا اس کے بچے نہیں ہیں اس کو تو اس چیز کا احساس نہیں ہے. جن کے بچے ہیں ذرا ان سے پوچھیں کہ یار یہ کسی کے بچے نہیں ہیں؟ ظالموں، 8 9 سال کے بچے، یقین کریں ان کے ہاتھوں کے اوپر ایسے نشان بنے ہوتے ہیں کھجلی کے، سردیوں میں کھجلی کر کر کے پورے یعنی ان کے جسم کے اوپر نشانات بن جاتے ہیں. کوئی کریم ان کو لے کے دینے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن اپنی گاڑی انہوں نے پیٹرول والی رکھی ہوئی ہے 80 90 لاکھ والی، اور فضول گھومتے ہیں دین کی خدمت کے لیے. اور وہ پیٹرول جو ڈل رہا ہے اور وہ گاڑی بھی اس بچے کے صدقے اسے ملی ہوئی ہے، اس کے ذریعے انہوں نے چندہ اکٹھا کیا ہوا نا. یہ لوگوں کا حال ہے. تو پیسہ لگائیں ان بچوں کے اوپر جو بیچارے غریب ماں باپ کے بچے ہیں، 2 وقت کی روٹی پوری نہیں ہوتی، اور وہ بچے یہاں پہ مدرسوں میں انہوں نے داخل کرائے کہ چلو یار روٹی تو کھا لیں گے نا عزت کے ساتھ، لیکن ان کے ساتھ کیا حشر ہو رہا ہوتا ہے وہاں پہ، کیا استحصال ان کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. ان کو جو کھانا دے رہے ہوتے ہیں، بکرا آپ دے کے آتے ہیں مدرسے میں، آپ کبھی وہ بکرا جو آپ نے دیا انہیں کہ پکا کے ان کو کھلائیں تو آپ جا کے ان کو کھاتے ہوئے دیکھ لیں، اتنی سی بوٹی رکھی ہوئی ہوگی اور اکثر کو شوربہ ہی دے رہے ہوں گے، اور وہیں ایک کاری بیٹھا ہوگا اور اس کی جو پلیٹ ہے اس سے بوٹیاں اچھل اچھل کے باہر گر رہی ہوں گی، ایسے کر کے پہاڑی بنی ہوئی ہوگی بوٹیوں کی، ادھر ہی بیٹھ کے کھا رہا ہوگا وہ، اور کھانے کے بعد اٹھا نہیں جائے گا اس سے، اتنے پیٹ نکلے ہوئے ہوں گے.
یار اپنا کما کے تم اتنی بوٹیاں کھاؤ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں آپ کے اوپر، کھاؤ جتنا مرضی کھاؤ، لیکن ان غریبوں کے نام کے اوپر تم کھا رہے ہو اور ان کو بھوکا رکھا ہوا ہے، خود کھا رہے ہو، تو یہ تو حرام ہی کھا رہے ہو نا۔ اس طرح کے بچے جب پڑھ کے نکلیں گے، ابھی تو میں وہ بات ہی نہیں کر رہا جو جنسی استحصال کرتے ہیں بچوں کا، یہ لوگ وہ الگ سے ہے، وہ پڑھنے کے لیے چھوڑ گئے، یہ انہوں نے اور کام ان کے ساتھ ڈالے ہوئے ہوتے ہیں، پلس جو انہوں نے اپنی خدمت کے لیے انہیں رکھا ہوتا ہے، گھر بیویاں جو ہیں وہ ان کو گالیاں دے کے نکالتی ہیں، اور یہاں کے یہ بچوں سے کبھی جو ہے وہ ٹانگیں دبوا رہے ہوتے ہیں اور کبھی کوئی اور خدمت کروا رہے ہوتے ہیں، یہ ان کی حالت ہوتی ہے، ہم نے خود دیکھا، کک بھی نیچے پندے اٹھ کے، اور بچوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، اور بچے بھی بےچارے وہ سمجھتے ہیں کہ استاد کی خدمت کرنی ہے، یار یہ استاد ہیں، یہ اس قابل ہے کہ ان کی خدمت کی جائے، ان کو تو جیلوں میں ڈالنا چاہیے، اور ان کے اوپر جو ہے نا وہ کیڑے مکوڑے چھوڑنے چاہیے، چونٹیاں چھوڑنی چاہیے جیلوں میں ڈال کے، یہ تو اس قابل ہے۔ کیا اپنے بچوں کے ساتھ یہ کچھ کریں گے؟ یہ یقین کریں اتنا ترس آتا ہے، میں تو کوشش کرتا ہوں یار میں کسی ایسی مسجد میں اب نماز نہ پڑھوں جہاں مجھے کوئی بچہ نظر آ جائے اس طرح کا، میرا دل پسیج جاتا ہے یار۔ ان کے اپنے بجلی کے بل 60,000 70,000 لاکھ میں بھی آ رہا ہوتا ہے، لیکن گیس نہیں ہے، بجلی کا ایک گیزر بچوں کو نہیں لگا کے دے سکتے کہ یار وہ بےچارے عصر سے مغرب بیٹھ کے کپڑے ٹھنڈے پانی کے ساتھ دھو رہے ہوتے ہیں، پھر ان میں سے کئی بیمار ہوتے ہیں اور کئی بچے مر بھی جاتے ہیں۔ مدارس میں کئی بچوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے ٹھنڈ ہونے کی وجہ سے، انہیں وہ فیسلٹیز نہیں انہوں نے دی ہوئی، اور خود ان کے نام کے اوپر انہوں نے ساری فیسلٹیز اویل کی ہوئی ہیں۔ اس وقت انہیں خیال نہیں آتا یار یہ جو فی سبیل اللہ ہے، اور وابن السبیل بھی ہیں، وہ مسافر ہے نا، اللہ کی راہ کے مسافر ہیں بےچارے، یار ماں باپ اس لیے چھوڑ کے گئے ہیں، آپ ان کے ساتھ یہ کچھ سلوک کریں، ان پہ یہ ظلم ڈھائیں آپ کبھی ان بیچاروں کو کپڑے دھوتے ہوئے دیکھیں یار، بڑا آدمی نہیں بیٹھ کے وہاں پہ اتنی دیر ٹھنڈے پانی کے ساتھ کپڑے دھو سکتا، جو یہ چھوٹے چھوٹے بچے بالکل معصوم یار، 8-8 10-10 سال کے بچے، ہمارے بچے تو یقین کریں مطلب 8-8 10 سال کیا، یہ 15-15 سال کی عمر میں وہ جو ہے وہ اٹھ کے پانی نہیں خود پی سکتے، ہم اتنی احتیاط کرتے ہیں کہ یار چلو بچے ہیں، ترس دل پسیجتا ہے۔ انہوں نے دوسروں کے بچوں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہوا ہے، اور اس سے بڑھ کے ان کے نام کا لے کے کھا رہے ہیں۔ پھر افطاریوں کے لیے لوگ پیسے دیتے ہیں تو وہ افطاریاں کرواتے ہیں بچوں کی، اور 8-10 افطاریوں کے جو پیسے آئے ہوتے ہیں نا، ایک افطاری کرواتے ہیں اور پیچھے ایک بینر لگاتے ہیں، پہلے ایک کمپنی کا، پھر تھوڑی دیر بعد وہ تصویر کھینچنے کے بعد اسی افطاری کے اندر دوسری کمپنی کا لگا دیتے ہیں بینر، اور 8-10 افطاریاں جو ہے ایک افطاری میں ختم کر دیتے ہیں۔ یہ وہ پریکٹیکلی جو کچھ ہو رہا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں، حالانکہ یہ سارے کے سارے صدقات ان کو دین کے نام کے اوپر مل رہے ہوتے ہیں۔ اپنا لیونگ سٹینڈرڈ انہوں نے کیوں آپ رکھا ہوا ہے؟ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ تم لوگ خود تو کما ہی نہیں رہے ہو، یا اگر کوئی عالم دین اپنا کماتا ہے نا تو وہ ٹھیک ہے اپنے اوپر لگائے، ان بچوں کے نام کے اوپر جو تم کما رہے ہو ان بچوں کے اوپر کیوں نہیں لگ رہا، اور اسی طرح لگے جس طرح تم اپنے بچوں پہ لگا رہے ہو، حالانکہ تمہارے بچوں پہ تو لگتا ہی نہیں ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں کر رہے، وہ صرف تمہاری اولاد ہے، انہیں گاڑی لے کے دی بھی ہے، ٹھیک ہے مدرسے کے ہر بچے کو گاڑی لے کے دو، ان کی 2 وقت کی روٹی نہیں صحیح طریقے سے پوری کر سک رہے، تو اتنے ظالم ہیں۔ جبکہ یہ آیات آپ کو پڑھ کے سنائیں گے، اور یہ سن لیں انہی آیات کا درس ذرا ان مولویوں کا سن لیجئے گا، کبھی ترجمہ کلاس میں یہ آئے نا زکوٰۃ کے مصارف، تو اس کے بعد ذرا پوچھئے گا کہ یہ جو زکوٰۃ ہے اس کے کسٹوڈین تو آپ ہیں نا، بیت المال تو اب ختم ہو گیا، امت میں زکوٰۃ کلیکٹ کون کر رہا ہے اس وقت؟ علماء۔ ہم تو نہیں کلیکٹ کر رہے نا، ہم بھی کچھ حصہ مدارس میں دے دیں گے، کچھ اپنے رشتہ داروں کو دے دیں گے، لیکن پلانٹ ارتھ پہ زکوٰۃ کلیکٹ کون کر رہا ہے؟ صرف علماء۔ بینک سے تو آپ ایک دن پہلے ہی، یکم رمضان سے پہلے ہی پیسے نکلوا لیتے ہیں، یا کرنٹ اکاؤنٹ کھلوایا ہوا ہے تاکہ اس میں سے زکوٰۃ نہ کٹے، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، نہ کٹے، آپ خود تو دینا۔ زکوٰۃ کلیکٹ کون کر رہا ہے؟ خمس کلیکٹ کون کر رہا ہے؟ یہ لوگ۔ اب ان سے پوچھیں کہ آپ بتاؤ یہ لگا رہے کہاں ہو؟ آپ تو صرف اپنی تنخواہ لے سکتے ہو، اس میں سے تنخواہ کتنی؟ 10,000 20,000، تو گاڑی کیسے رکھی ہوئی ہے 20,000 تنخواہ میں؟ بچے کو بھی لے کے دی ہوئی ہے، تو پوری زندگی 20,000 روپے مہینہ جوڑتا رہے تو گاڑی خرید نہیں سکتا، پٹرول ڈلوانا تو دور کی بات ہے، خرید نہیں سکتا۔
یہ ہمارے جتنے ریاستی اداروں کے لوگ ریٹائر ہو کے جب باہر کے ملکوں میں بھاگتے ہیں اور ان کے اثاثے ڈکلیئر ہوتے ہیں، ان کی پوری زندگی کی تنخواہیں بھی جمع کریں نا تو اس اثاثے کا 1000واں حصہ بھی نہیں بنتا. تو ان سے پوچھے کون سی تم نے جاگ لگ گئی ہے، حرام سور کمایا. مدارس میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. کس چیز کا کھا رہے ہو تم لوگ؟ تو اللہ سے ڈر جائیں. اللہ تعالیٰ نے یہ 8 مصارف بتائے ہیں اور ساتھ ہی پھر فرما دیا ہے فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے زکوٰۃ فرض کی گئی ہے. واللہ علیم حکیم، اب اللہ خوب علم رکھنے والا ہے اور اس کے کام حکمت کے ساتھ ہے. اللہ کو خوب پتہ ہے کون زکوٰۃ کے معاملے میں ڈنڈی مار رہا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں رہا، یا جو کلیکٹ کر رہا ہے وہ کیا ڈنڈی مار رہا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے علم ہے. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، ایک مدھم نامی غلام تھا، اس نے بیت المال میں سے صرف ایک چادر اٹھا لی تھی کہ یار اس کی کیا قیمت ہے، فوت ہو گیا. بخاری مسلم میں آتا ہے خیبر کے موقع پر تیر لگا اسے، شہید ہو گیا. صحابہ نے کہا اسے شہادت مبارک ہو. یہ الفاظ ہیں بخاری مسلم کے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تم اسے شہید کہہ رہے ہو، حالانکہ حضور کی سواری کا کجاوا کستا تھا، حضور کو وضو کرواتا تھا. اس سے بڑا کوئی سعادت والا صحابی ہو سکتا ہے؟ تم اسے کہہ رہے ہو شہادت مبارک، اور مجھے اللہ نے دکھایا کہ ایک چادر اس نے مال غنیمت میں سے چوری کی، بیت المال میں سے، اللہ نے آگ کی اس کے اوپر پہنا دیا اسے. بس یہ حضور نے بات کی ہے تو صحابہ کرام نے گھروں کو دوڑے ہیں. اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں اگر ایک رسی کا ٹکڑا بھی کسی نے مال غنیمت میں سے یہ سمجھ کے اٹھایا تھا نا کہ یار اس کی کیا قیمت ہے، چلو میں لے جانا کار، وہ بھی انہوں نے جمع کروایا کہ نہیں یہ رسی نے کہیں فٹ ہو جائے ہمیں. اور یہاں جناب انہوں نے پورا مال ہتھیا لیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے واللہ علیم حکیم، اللہ کو خوب علم ہے. جو 2 نمبری کر رہے ہو نا تم لوگ، چاہے وہ دینے والے یا کلیکٹ کرنے والے، اور یہ اس کی حکمت ہے، وہ تمہیں پکڑتا نہیں، آخرت میں پکڑ لے گا، چھوڑے گا نہیں. اللہم لا تجعلنا منہم، ایسے لوگوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں شمار نہ کرے کہ جو اس طرح کی خیانت کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ اس امتحان میں ہی نہ ڈالے. میں نے تو ابھی تک جس کو بھی امتحان میں پڑھتے ہوئے دیکھا ہے نا وہ گیا، وہ نہیں بچتا. مسکین مولوی دیکھے ہیں جو زمانہ طالب علمی میں 2 وقت کی روٹی ان کے لیے ایشو تھی، ہم ان پہ ترس کھاتے تھے. آج یقین کریں وہ بھی پورے سانڈ بڑے ہیں، ٹوریا نہیں جانتا انہوں کو، پتلے ہوتے تھے، 2 وقت کی روٹی نہیں تھی پوری ہوتی، اور اس وقت وہ اپنے استادوں کو گالیاں نکالتے تھے. آج ان استادوں سے بڑے ڈان بنے ہوئے ہیں وہ، کیونکہ یہی کچھ تو انہوں نے سیکھا، نکالا کیا اس میں سے. تو اللہ سے ڈر جائے. لیکن جہاں اس طرح کے لوگ ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں. ہم لاہور میں سید جواد نقوی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کے مدرسے میں گئے، اس پہ میں نے پوری وہاں کی جو بھی رودات بھی سنائی تھی. عروۃ الوثقی پورا ایک سمجھ لیں سٹی آباد کیا ہوا ہے. بچوں کے لیے بھینسیں رکھی ہوئی ہیں دودھ کے لیے، کپڑے کسی بچے کو نہیں دھونے پڑتے، باقاعدہ پورا پلانٹ لگایا ہوا ہے. کتابیں ان کے کورس کے اندر پرنٹ ہوتی ہیں. کپڑے بچوں کے دیکھیں اتنے صاف ستھرے بچے ہیں کہ ماں باپ بھی اتنے صاف ستھرے بچے نہیں رکھ سکتے. ان کی صحتیں بچوں کی بتا رہی ہیں کہ انہیں خوراک پوری مل رہی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ جب میں نے نقوی صاحب سے پوچھا، میں نے کہا یہ آپ نے بڑا زبردست سسٹم. انہوں نے کہا میں جب خود پڑھتا تھا نا میرے لیے سب سے تکلیف دہ چیز تھی یہ کپڑے دھونا، اور میں نے سوچا تھا کہ اگر میں نے کوئی مدرسہ بنایا نا تو میں بچوں کو ان ساری تکلیفوں سے آزاد کروں گا. اور واقعی انہوں نے آزاد کیا. ہر چیز 1 نمبر کوالٹی کی جو وہ خود کھاتے ہیں وہی وہ بچوں کو کھلاتے ہیں. وہ ساری کی ساری فیسلٹیز اگر ان کے نام کے اوپر وہ کھا رہے ہیں نا تو ان بچوں کے اوپر وہ لگا بھی رہے ہیں اور نظر آ رہا ہے. بچے تو سمجھ لیں بادشاہوں والی زندگی گزار رہے ہیں وہاں پہ. ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اس طرح کی ایفرٹ پھر پٹ کرتے ہیں. اگر پیسہ لوگوں سے لے رہے ہیں نا سرکار، اور جو ہاسپٹل انہوں نے بنایا ہوا ہے پاکستان کا شاید ہی کوئی جدید ہاسپٹل ہو جو اس کا مقابلہ کرتا ہو. ہاسپٹل پورا اندر بنایا ہوا ہے، باہر سے لوگ آ کے علاج کرواتے ہیں، ہر فیسلٹی موجود ہے. پھر میں نے جب وزٹ سارا کیا تو میں نے یہ بھی آبزرو کیا کہ انہوں نے صرف کیا شیعہ ملازمین رکھے ہوئے نہیں، وہاں مجھے آدھی پنڈلی تک شلواریں اونچی کیے ہوئے اہل حدیث ملازمین بھی نظر آئے ہیں. ہاں انہوں نے کہا نہیں میں سارے مکاتب فکر کے، دیوبندی بھی رکھے ہوئے ہیں، بریلوی بھی رکھے ہوئے ہیں، اہل حدیث بھی رکھے ہوئے ہیں، شیعہ بھی رکھے ہوئے ہیں، کوئی فرق نہیں رکھا ہوا. جو اپنی فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے اسے ڈیو رسپیکٹ مل رہی ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی فرقے کی بنیاد پہ اسے لانچ کیا. بچی ہیں تو پورا انہوں نے نقاب اور پردہ کیا ہوا ہے. نظر آتی ہے ایفرٹ ہوئی بھی. اس طرح کے لوگ بھی موجود ہیں جو اس طرح کی ایفرٹ پٹ کرتے ہیں. رہائش بہترین دی ہوئی ہے،
پاکستان کی شاید ہی کوئی یونیورسٹی جس کے پرائیویٹ جو ہاسٹلز ہیں وہ تو شاید مقابلہ کر لیں، ادروائز جو سرکاری ہاسٹلز ہماری یونیورسٹیز کے ہیں وہ ان کا مقابلہ نہیں کرتے، جو انہوں نے وہاں پہ فیسلٹیز دی ہوئی ہیں لائبریری کے اندر، باقی ساری 1 روپیہ نہیں کسی کا لگتا، اور سارا کچھ وہ کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اس طرح کے لوگ بھی موجود ہیں اگر دوسری طرف کے لوگ موجود ہیں۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، اور ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو رسول اللہ کو اذیت دیتے ہیں، استغفر اللہ، وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، اور کہتے ہیں کہ یہ تو نرے کان ہی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منافقین کے بہانے سن کے نا تو اس کو ایکسیپٹ کر لیتے تھے، حالانکہ آپ کو بھی، مجھے آپ کو فیس ریڈنگ سے پتہ چل جاتا ہے، تو ایک شخص جس کا 22 سالہ دعوت و تبلیغ کا تجربہ ہو اور وہ اللہ کا پیغمبر ہو، اسے نہیں بوتیاں دیکھ کے پتا چلتا کہ یہ مجھ سے جھوٹا بہانہ کر رہا ہے کہ میں بیمار ہوں یا میری بیوی بیمار ہے، جھوٹ بولتے ہوئے آپ کانفیڈنس لوز کر جاتے ہیں۔ لیکن نبی علیہ السلام کو کوئی غزوہ تبوک پہ آ کے کہتا تھا نا، نام لکھے جا رہے تھے سب کے کہ یا رسول اللہ میں تو نہیں جا سکتا، میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، تو نبی علیہ السلام وہ بہانہ قبول کر لیتے تھے، اور بجائے حضور کی شرافت اور رحمت سمجھنے کے باہر آ کے باتیں کرتے تھے، اے نرے کان نہیں ہے، یعنی جس طرح کان ہے نا، کان کا کام صرف سننا ہے، کان کے اندر عقل نہیں ہوتی، عقل تو دماغ میں ہوتی ہے نا، تو بس یہ انسٹرومنٹ ہے سننے کا، اسے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم اس کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں اور یہ دھوکے کا شکار بھی ہو رہا ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ کہتے ہیں اور رسول اللہ کو تکلیف دیتے ہیں یہ بات کہہ کے، ظاہر حضور تک بھی پھر پہنچ جاتی تھی۔ اب جدھر وہ گپے مار رہے ہوتے تھے تو سارے تو 2 نمبر قسم کے کلمہ کو مسلمان نہیں بیٹھے ہوتے تھے نا، منافقین، بیچ میں کامل ایمان لوگ بھی ہوتے تھے، آگے حضور کو شکایت بھی لگاتے تھے، یا رسول اللہ یہ باتیں کر رہے ہیں۔ اب حضور نے کیا جواب دینا ہے؟ اللہ کو اتنا جلال آیا ہے، اللہ نے خود جواب دیا ہے کہ اے نبی ان کو یہ جواب دو، قل اذن خیر لکم، رسول اللہ کو جو تم کان کہہ رہے ہو نا، تو ان کا یہ سننا تمہارے لیے خیر ہے، یہ کان ہونا۔ یؤمن باللہ و یؤمن للمؤمنین، نبی علیہ السلام اللہ پر یقین رکھتے ہیں، یعنی ان کا اللہ پہ یقین کامل ہے کہ اس طرح کی حرکتوں سے مجھے کوئی نقصان نہیں ہونے والا، اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے میرا دین غالب ہوگا۔ یہ نبی وہ ہے کہ یہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، اللہ پہ یقین ہے، اس کا کامل الایمان انسان ہے یہ۔ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ مومنین پہ بھی یقین کرتا ہے۔ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، اور رحمت ہے ان اہل ایمان کے لیے جو تم میں سے ایمان لے آئے ہیں، یعنی یہ رسول اللہ کی شفقت اور رحمت ہے کہ وہ ٹالریٹ کرتے ہیں، دوسری طرف ان کا اللہ پہ ایسا یقین ہے کہ مجھے اس طرح کی 2 نمبریاں جو یہ لوگ میرے ساتھ کر رہے ہیں نا، مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ فرما دیا وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ، جو لوگ بھی رسول اللہ کو اذیت دے رہے ہیں، لَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، آج بھی لوگ رسول اللہ کو تکلیف دے رہے ہیں۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا، بے شک جو لوگ اللہ اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں دنیا اور آخرت کی زندگی میں ان پر لعنت ہے، اور اللہ نے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اچھا، یہ آیت جو میں نے اب پڑھی نا، یہ سورہ احزاب کی 57 آیت ہے، اور 56 نمبر آیت ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اس کے فوراً بعد سائملٹینیس کنٹراسٹ آیا۔ آج بھی رسول اللہ کو تکلیف دینا ہے کہ نام آپ کا لینا اور تعلیمات اپنے بابوں کی سکھانا، چندے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر اکٹھے کرنا، اپنی تجوریاں بھرنا اور اسلام کا نقصان کرنا، یہ کہہ کہ قرآن حدیث ڈھک نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، یہ رسول اللہ کو تکلیف دینا نہیں ہے۔ تو جو لوگ بھی رسول اللہ کو تکلیف دے رہے ہیں، اہل البیت کے ساتھ جنہوں نے ظلم کیا، انہوں نے بھی نبی علیہ السلام کو تکلیف دی، ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ یحلفون باللہ، یہ قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کی، لکم، تمہارے سامنے، لیردوکم، تاکہ تمہیں خوش کر دیں، یعنی نبی علیہ السلام کے سامنے یا کامل الایمان مومنین کو اگر اندازہ ہوا نا کہ یار یہ تو لگتا ہے کہ اوپر سے کلمہ اس نے پڑھا ہے، کبھی شک ہو جائے تو اس کے اللہ کی قسم واللہ، یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں نا واللہ، کئی مولوی آپ دیکھ رہے ہیں تقریر کرتے ہوئے قسم ہے اللہ کی، اور آگے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، قسمیں اٹھا کے، تو قسمیں اٹھاتے ہیں تاکہ اے مسلمانوں اور اے نبی تم ان سے راضی ہو جاؤ۔ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، جبکہ حق تو اللہ اس کے رسول کا تھا کہ انہیں راضی کیا جاتا۔ کیسے؟ صرف جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے نہیں، اللہ رسول کی بات مان کے، جیب ڈھیلی کر کے، قربانی دے کے،
جان اور مال کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد اور قتال کر کے. ان کانوا مؤمنین، اگر یہ واقعی ایماندار ہوتے نا، یہ اللہ رسول کو راضی کرتے، اہل ایمان کو نہ راضی کرتے قسمیں اٹھا اٹھا کے کہ نہیں جی میں بڑا بڑا عاشق ہاں. نہیں. الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ، کیا وہ نہیں جانتے کہ جو کوئی بھی مخالفت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی، فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا، تو اس کے لیے ہے جہنم کی آگ، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ، اس سے بڑی اور کیا رسوائی ہو سکتی ہے. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار. يحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم، منافق تو ہر وقت اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں کہ کوئی ایسی صورت نہ نازل ہو جائے کہ وہ ان کے دلوں کے اندر چھپی ہوئی جو منافقت ہے وہ اہل ایمان کے سامنے ظاہر کر دے. بائی نیم تو ظاہر نہیں بتایا گیا نا، وہ تو منافقین کے نام نبی اسلام کو بتائے اور پھر حذیفہ ابن یمان کو حضور نے بتایا، وہ آگے آ بھی جائے گا، جو نبی اسلام پہ قاتلانہ حملہ انہوں نے غزوہ تبوک سے واپسی پہ کیا تھا. تو اندر سے ڈر لگا رہتا ہے کہ کوئی صورت ایسی نازل نہ ہو جائے کہ ان کا پول کھل جائے. لو جی، اس سے یہ بھی نظر نکلا کہ اللہ تعالیٰ کا تو یہ عقیدہ ہے کہ جتنے اہل ایمان ہیں اور نبی ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ منافق کون ہے بیچ میں سے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ جب تک صورت نازل نہیں ہوتی نا تو اہل ایمان کو نہیں پتا چلے گا. اور یہ منافق ڈرتے ہیں کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہمارا راز اہل ایمان پر کھول نہ دے. تو اللہ نے اپنا عقیدہ کیا بتایا کہ کسی کو علم غیب نہیں ہے جب تک کہ میں بتا نہ دوں. تبھی یہ بات ہو رہی ہے نا کہ منافق ڈرتے ہیں کہ کوئی ایسی صورت نہ نازل ہو جائے جس میں منافقین کا بتا دیا جائے. تو یار وہ اگر لوگوں کے دلوں کے حال جانتے تھے ان کے بابے، اور یہ کہتے ہیں کہ بابے تو کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے، تو بابے تو دلوں کا حال جان رہے ہیں. اور صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ صحابہ سے منافقین ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسی صورت نہ نازل ہو جائے جہاں پہ کامل الایمان صحابہ کو اور اللہ کے نبی کو یہ پتہ چل جائے کہ کون کون منافق ہے. کیونکہ نماز تو وہ بھی پڑھتے تھے. مسلم شریف میں حدیث ہے، ابن مسعود کہتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں منافق بھی مسجد میں جماعت سے نماز پڑھتا تھا، حتیٰ کہ وہ بیمار بھی ہوتا نا تو 2 بندوں کے سارے مسجد میں آتا تھا. کہیں لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ منافق ہے اس لیے نماز سے پیچھے رہ گیا. اسی لیے بخاری مسلم میں آیا نا کہ عشاء کی اور فجر کی نماز منافقین پہ بھاری ہے. کیوں؟ اس کے لیے قربانی کرنی پڑتی ہے. آج کل تو عشاء کی ویسے نماز آسان ہے، 17 رکعتوں والی نہیں. ویسے اس وقت تو نیند نہیں آئی ہوئی ہوتی نا، کیونکہ ہماری تو روٹین چینج ہو چکی ہے. لیکن اگلے زمانوں میں جب لوگ ظہر اور عصر کے وقت سب کچھ کاروبار بند کر دیتے تھے، وہ تو مغرب کے بعد لوگوں کو نیند آنا شروع ہو جاتی تھی، کھانا کھا لیتے تھے اس وقت. تو عشاء تک جاگنا بڑا مشکل ہوتا تھا کیونکہ صبح سویرے اٹھنا ہوتا تھا. تو یہ ایفرٹ والی نماز تھی فجر کی اور عشاء کی. اس لیے حضور نے کہا کہ منافق ہیں جو لوگ اس میں پیچھے رہ جاتے ہیں. یہ منافقت کی ایک علامت ہے. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے، جو لوگ فجر کی نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتے، اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہو تو میں ایسے لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھتے. یعنی یہ منافقین کی علامت ہوتی تھی. تو اس لیے منافقین جو ہیں وہ نماز جماعت کے ساتھ ہی پڑھتے تھے، بیماری میں بھی کوشش کرتے تھے. انہیں کیا پتا تھا کہ ایسے خوش نصیب کروڑوں مسلمان ہوں گے پاکستان میں جو صرف شناختی کارڈ میں مسلمان ہوں گے، نہ نماز پڑھنے کی ضرورت ہے نہ پاک رہنے کی ضرورت ہے. کیونکہ جب بھی کوئی کہنا جی نماز پڑھو، کہتے کپڑے پلید ہے، اور پلیدو کپڑے پلید نے تھوڑے، ٹھیک ہے. مسلمان ہو کے کہتا ہے میرے کپڑے پلید ہیں. مسلمان کی تو پہچان تھی پاکی، غیر ضروری بال صاف کرنا، استنجا، اس کا بھی طریقہ نبی اسلام نے سکھایا. یہ مسلمان کی پہچان تھی اور مسلمان کہتے ہیں میں پلید ہوں. نماز انہیں کتوں پڑھنی ہے؟ تو یہ منافقین ڈرتے رہتے ہیں کہیں ایسی صورت نہ نازل ہو جائے کہ ان کے دلوں میں چھپا ہوا نفاق مسلمانوں پہ ظاہر ہو جائے. قُلِ اسْتَهْزِئُوا، اے نبی ان سے فرماؤ کہ ٹھیک ہے تم نے جو یہ ٹھٹا مذاق بنایا ہوا ہے یہ کرتے رہو. ان اللہ مخرج ما تحذرون، بے شک اللہ تعالی وہ ظاہر کر دے گا جس سے تم خوف زدہ ہو. یعنی ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ کھول دے گا. بہرحال وہ جو اللہ نے کھولا بھی وہ بھی نبی السلام کو بتایا، حذیفہ ابن یمان کو. باقی لوگ عبداللہ ابن ابی جیسے لوگ اپنی حرکتوں سے تو ایکسپوز ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے
یہ پردہ ہی رہنے دیا اس حوالے سے، اس لیے تو عبداللہ ابن ابی کا حضور نے جنازہ بھی پڑھا دیا تھا، بخاری مسلم میں آتا ہے۔ اگلی آیت بھی بڑی کریٹیکل ہے، جو دین کے اعتبار سے بہت ایک سینسٹیو ٹاپک ہے، کہ جو لوگ دین کے مسائل کا مذاق اور ٹھٹا بناتے ہیں ان کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے۔ منافقین بھی ایسا کرتے تھے، اور جب ان سے پوچھا جاتا تھا وہ کہتے تھے ہم مذاق کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا اللہ اس کا رسول رہ گئے کہ ان کا مذاق اڑایا جائے؟ تم نے دین کو مذاق بنایا ہوا ہے، تم کافر ہو چکے ہو اسلام لانے کے بعد۔ مذاق میں بھی اللہ رسول کے خلاف کوئی بات نہیں کی جا سکتی، ٹھیک ہے جی۔ وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم اس کو کور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے دھو ڈالے، ہمیں معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔